اسی ونڈو میں خرم دستگیر صاحب کیا یہ بات بھی ہوئی ہے کہ نیوٹرل پہ بات کرنی تھی بھارت اور پاکستان نے، یہاں بھارت صرف سیز فائر کروا کر اپنے نقصان سے سائیڈ پر ہو کر کہ کہیں اور نقصان نہ ہو جائے اور سفید جھنڈے نہ لہرانے پڑ جائیں یا اور جہاز نہ گروانے پڑ جائیں، وہ ابھی اس ٹائم پر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی اور بھی میٹرز جو ڈسکس کرنے ہیں، پاکستان نے تو کشمیر بھی ڈسکس کرنا ہے، 4 چیزیں ہیں جو حکومت پاکستان کا ارادہ ہے ڈسکس کرنے کا، جس کے اندر آف کورس ٹیررزم جو کہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آئے گی۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے حوالے سے وہ جو نیوٹرل وینیو والی بات تھی اس کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ یہ جتنے ممالک سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس بارے میں کیا کہتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی؟ جی یہی تیاری غالباً ہماری اس سفارتی مشن کا سب سے بڑا آؤٹ کم ہوگا کہ ہم نے جو سینسٹائز کیا ہے اس کے نتیجے میں ہماری توقع ہے کہ کچھ ممالک مل کر امریکہ کو بھی اس میں شامل کریں گے کہ یہ حالات بہت مخدوش ہیں۔ سیز فائر کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ جا کر سب لوگ سو جائیں اپنے بستروں میں، اس کا کوئی حل نکالنا ہے، اور اس حل میں ہم نے یہ بات ہم نے رکھی ہے کہ کشمیر ہی اس کا حل ہے۔ کشمیر کے مسئلے کا حل جنوبی ایشیا میں جو ایک سسٹینیبل پیس ہے یا پائیدار امن ہے، وہی اس کی بنیاد بنے گا، ورنہ اس کے اندر اس طرح کے اریٹنٹس آتے رہیں گے۔ اور ہندوستان کا یہ فارمولا کہ میرے اندر کوئی بھی جو ہے دھماکہ ہو میں پاکستان کے اوپر میزائل ڈالنا شروع کر دوں گا، تو یہ تو ایک شور فائر جنگ کا فارمولا ہے، ایک ڈینجرس ریسیپی ہے جو ہندوستان یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ تو یہی توقع ہے کہ ابھی ہمیں اگلے میں جو مرحلہ ہے ہم برطانیہ جائیں گے اور پھر یورپین یونین کے پاس برسلز جائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہائی لیول وزٹس بھی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ہوں گے، انشاءاللہ پرائم منسٹر کے بھی ہوں گے، اس کے نتیجے میں ہم نے آغاز کیا ہے اس سفارتی دباؤ کا جس کے تحت ہماری توقع ہے کہ ہندوستان انڈس واٹر ٹریٹی میں دوبارہ آئے گا، اور یہ جو اس نے ایک بہت ہی خطرناک اور سیلف ڈیفیٹنگ جو کھیل شروع کیا ہے جوہری ہتھیاروں کا، اس سے بھی پیچھے ہٹے گا۔ اوکے، سو اب بات آتی ہے کہ ایک جگہ ڈیفنس والی سائیڈ پر، ڈپلومیٹک سائیڈ پر تو خرم دستگیر صاحب اہیڈ آف انڈیا، ذرا اکنامک سائیڈ پر آتے ہیں۔ اب کیونکہ آپ لوگ باہر گئے ہی ہوئے ہیں، یو ایس میں گئے ہیں، ابھی آپ نے اتنے سارے اور ممالک کے اور ان کے کیپٹلز کا نام لیا ہے، پلس یو این کے اندر تو بہت سارے ممالک سے بات ہو جاتی ہے۔ کسی ملک نے اینڈ آئی نو کہ کہیں کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے، لیکن پاکستان سے اکنامکلی ہمارے ڈیفنس کی اس کارنامے کے بعد کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ یعنی ہماری یا تو JF-17 ہو گئے یا پھر ہماری ٹریننگ ہو گئی، اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، اس سے ہم ریونیو کما سکیں، اتنے بڑے کارنامے کے بعد اتنا تو بنتا ہے۔ جی نہیں، امریکہ میں تو انٹرسٹ نہیں ہے۔ امریکہ کا چونکہ ایک چائنا کے ساتھ مخاصمت ہے اور پاکستان کے پاس اس وقت چائنیز اکوپمنٹ ہے، یہ ضرور ہے کہ کچھ جو ان کے اراکین کانگریس ہیں انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ جی پاکستان سے دیکھیں جو ہے وہ چائنا کے ساتھ چلا گیا، تو ہم نے انہیں یہ سمجھایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ابینڈن کیا اور پاکستان کو ہتھیار اور اسپیئر پارٹس دینے تک میں امریکہ نے جو ہے وہ پچھلے تقریباً کم از کم 10 سے زیادہ سال ہو گئے کہ ہر قسم کی جو امداد کی یا اسپیئر پارٹس تھے وہ بند ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب پاکستان نے تو اپنا دفاع کرنا ہے تو اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ جو انٹرسٹ آ رہا ہے وہ انہی ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف سے آ رہا ہے جو اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان نے جو ثابت کیا ہے کہ غیر مغربی ہتھیاروں سے بھی ملکوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ تو بہت انٹرسٹ ہے ٹریننگ میں بھی، ایئر فورس تو پوری دنیا اس کی پروفیشنلزم کی اس وقت جو ہے وہ معترف ہے، تو وہ انٹرسٹ آئی تھنک امریکہ میں تو کم ہے لیکن دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ آ رہا ہے۔ وہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور آئی تھنک اس پہ ابھی بہت بات ہوگی آنے والے دنوں میں کہ یہ جو 87 گھنٹے کی جو جنگ تھی اس کی پوری تفصیلات دنیا جاننا چاہتی ہے، کیونکہ غالباً پچھلے 50 سال کے بعد دو ممالک کے درمیان ان کی ایئر فورسز آمنے سامنے آئیں، اور یہ بات ہم نے امریکیوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ابھی تک آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں 21ویں صدی میں،
उन मुल्कों में लड़ी हैं जहां कोई काबिल एयरफोर्स नहीं जिक्र थी। एयरफोर्स मौजूद ही नहीं यस। थी। चाहे वो अफगानिस्तान था, वो इराक था, वो सीरिया था। लेकिन यहाँ चूंकि हालात फर्क हैं, तो अ, जो हिंदुस्तान का ख्याल है कि शायद जिस तरह अमेरिका ने एक्ट किया है अफगानिस्तान में और सीरिया में और इराक में, अ, तो शायद वो भी उस तरह एक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है। सो ये तो ऑब्वियस है। ऑफ कोर्स यूएस वाली तो दे आर, वो खुद कफील है अपनी टेक्नोलॉजी में। लेकिन वहाँ जो आपके ममालिक से मुलाकात हुई है, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने दिफा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। हम दिफा की बात कर ही रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, तो 10 जून को बजट आ रहा है और आप क्योंकि इकोनॉमी वगैरह पे भी यू हैव सर्टेन कमांड, ये बताइएगा कि एक तो बजट से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, दूसरा दिफाई बजट के बारे में ये खबर आ रही है कि इसको बढ़ाया जा रहा है। ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा या फिर बता दीजिएगा कि हकीकत क्या है। जी, जरूर दिफाई बजट में इजाफा होगा, लेकिन जिस किस्म का बहुत बड़ा इजाफा तो पाकिस्तान के जो बजटरी कंसिडरेशन है उनमें नहीं है। ओके। लेकिन ये जरूर है कि इस जंग के बाद जो एक कमी हमें दूर करनी है, वो हमें अपने ग्राउंड एयर डिफेंसेस जो है उनको मजीद मजबूत करना है। अगर से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन ग्राउंड एयर डिफेंसेस को मजबूत करना है। और वज़ीर आज़म की पूरी कोशिश है कि इस बजट में जो एक नया एतमाद पाकिस्तान को हासिल हुआ है इस मार्का हक के नतीजे में, उसको इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ी पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो मुतवक्को है, और इंशाल्लाह आप 10 तारीख को वो सुनेंगे। ऑल राइट।